معزز سامعین، رمضان المبارک کا رحمتوں، برکتوں، بخششوں، مغفرتوں والا مہینہ اور نیکیوں کا موسم بہار مہینہ ہے۔ آج اس کی 20 تاریخ ہو گئی ہے اور اس کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ یوں تو سارا ہی رمضان وہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، سارا رمضان رحمتوں والا ہے، بخششوں والا ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ایسا مہینہ ہے۔ اس پورے مہینے کے اندر تلاوت قرآن، ذکر الہی، صدقہ خیرات، قیام اللیل، نوافل اور دیگر جتنی بھی نیکی اور کسی بھی قسم کی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، وہ ہم کرنا جتنا کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو اس کے آخری 10 دن ہیں یا 9 دن ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی معمول یہی تھا۔ یوں تو آپ کی عبادت وہ رمضان کے علاوہ بھی بڑی ہے، آپ کا قیام رات کا وہ رمضان کے علاوہ بھی بڑا ہے، بلکہ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ قیام کر لیتا ہوں باجماعت۔ آپ قیام کرتے رہے تو میں نے سوچا یرکع عند المئہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 رکعتیں پڑھ کے قیام کریں گے۔ اس صحابی کی کم از کم سوچ ہے، ہماری کیا سوچ ہے؟ ہم 2-3 آیتیں 3 آیتیں پڑھ کر قیام کریں گے یا رکوع کر دیں گے۔ ہمارے تو آج کل کی کئی بعض مساجد ایسی بھی ہیں جہاں پر وہ اگر وہ لمبی قرات اور قیام نہیں کرتے، صرف صورتوں کے ساتھ وہ نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے ہی کوئی شخص بتا رہا تھا صورتوں میں بھی نصف پڑھی جا رہی ہے، مثلا والتین والزیتون وطور سنین اللہ اکبر وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ اکبر۔ تو یہ عام لوگوں کی سوچ، بس 2-3 آیتیں پڑھی، رکوع کیا، کام ختم کیا، گھر کو چلے گئے۔ اور صحابی کی سوچ کیا ہے؟ یرکع عند المئہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتوں کے بعد رکوع کریں گے، اتنا قیام آپ کریں گے۔ 100 آیات آپ اندازہ لگا لیں پھر خود ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آیات گزر گئی، رکوع نہیں کیا، قرات جاری رکھی۔ کہتے میں نے سوچا ختم کر کے سورت کو آپ رکوع کر لیں گے۔ سورت پتہ ہے کہاں ختم ہوتی ہے؟ سورت جا کے ختم ہوتی ہے دوسرے پارے کے نصف کے قریب۔ سورہ بقرہ آپ نے شروع کی ہوئی تھی، وہ سمجھتے 100 پہ رکوع ہو جائے گا، پہلا پارہ بھی ختم، دوسرا پارہ بھی ختم اور تیسرے پارے کا نصف کے قریب تک، وہاں جا کے سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ جب 100 پہ رکوع نہیں ہوا تو ذہن میں یہ آ گیا سورت ختم کر کے آپ رکوع کر لیں گے۔ یہاں تو 3 بھی ختم نہیں ہو رہی، یہاں تو ماعون بھی ختم نہیں ہو رہی کہ آپ پوری سورت ختم کر کے رکوع کریں گے۔ آپ نے سورت ختم کر دی اور سورہ النساء کو شروع کر دیا۔ رکوع نہیں کیا، سورہ النساء کو شروع کر دی، سورہ النساء پوری پڑھ لی۔ آپ نے سورہ آل عمران کو شروع کر دیا اور سورہ آل عمران بھی پوری پڑھ ڈالی۔ یہاں ترتیب کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ایک سورت پہلے والی آپ بعد میں پڑھ لیتے، بعد والی پہلے پڑھ لیتے، کوئی حرج نہیں ہے نماز کے اندر۔ یہ ترتیب جیسے ترتیب مصحف کے اندر ہے، نماز میں سورتوں میں ایسے ترتیب رکعتوں کے اندر رکھنا اس کی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو سورہ بقرہ، سورہ النساء، سورہ آل عمران پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور طویل رکوع کیا اور طویل سجدہ کیا۔ اور آپ کے پڑھنے کا انداز ایسا نہیں تھا جیسے ہمارے شبینے والوں کے پڑھنے کا انداز ہے، جو قرآن ختم کرتے نا رات میں شبینے والے، وہ کہتے ہیں ہم بھی تو اتنی صورتیں پڑھ لیتے ہیں کہ ایک رکعت میں، لیکن وہ شبینے والی یعلمون اور تعلمون کی آواز ہی پیچھے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی رحمت کی آیت سے گزرتے، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے،
کسی عذاب والی آیت سے گزرتے رک کے ٹھہر کے اللہ سے عذاب سے پناہ طلب کرتے، سمجھ کے تدبر کے ساتھ ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قیام۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حتی تورمت قدما، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام کیا کرتے تھے کہ ان کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ یہ آپ کی عام دنوں کی عبادت ہے۔ پھر آپ رمضان میں اور تیز کرتے تھے، اور زیادہ کرتے تھے، اور پھر رمضان میں بھی جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا ہے جو آج مغرب سے شروع ہونے والا ہے، اس میں اور زیادہ کرتے، تو آپ اندازہ لگا کے وہ اور زیادہ کتنا زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1175 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آخری عشرے میں آپ کا جو اجتہاد، آپ کی جو محنت، آپ کی جو کوشش تھی، وہ اس آخری عشرے کے علاوہ باقی ایام کے اندر نہیں تھی۔ باقی میں نے آپ کے سامنے رکھتی کتنی زیادہ ہے، پھر آخری عشرے میں عبادت کتنی زیادہ ہوگی۔ ہم تو صرف ہر نماز پر اکتفا کر کے چلے جاتے، جتنا آخری عشرے میں اجتہاد ہے اتنا عام دنوں میں نہیں۔ اور عام دنوں کا میں نے آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھ دیا، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2025، ام المومنین فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، آخری عشرہ شروع ہو جاتا، اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کے راتیں گزارتے تھے، راتوں کو بیدار ہوتے تھے۔ اور بیدار کس لیے ہوتے تھے؟ کہ محفل ہو جائے، کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو، عبادت میں احیا لیلہ۔ اور یہی نہیں کہ صرف خود جاگ کے بیدار ہو کے راتیں گزار کے عبادت کرتے، بلکہ ایقظ اہلہ، اپنے آل و عیال کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار فرماتے۔ وشد میزرہ، اپنا ازار کس لیتے، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی کمر بستہ ہو جاتے، بالکل ایک ہی طرف رخ ہے، اب یہی کام کرنا ہے عبادت، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ تو یہ آخری عشرہ رمضان المبارک میں بھی بڑا اہم ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی اہمیت کی ایک وجہ لیلۃ القدر بھی ہے، وہ انشاءاللہ آگے جا کے بیان کروں گا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے کو زیادہ اہمیت دینا اور زیادہ ترغیب اس کی دلانا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ابھی جو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، ہم اپنی عبادات کے اوپر اور زور دیں، ہم اپنی عبادات کے اوپر اور توجہ دیں۔ اس کو ہم، یہ اللہ کی طرف سے ایک غنیمت ہے، ایک موقع ہے، پتہ نہیں پھر کس خوش نصیب کو یہ دوبارہ مواقع فراہم ہوں گے، اور کتنے ہی لوگ تھے جن کو یہ مواقع ملے، آج اس رمضان میں ان کو نہیں ملے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی ایک سعادت ہے ہمارے لیے، گولڈن آفر ہے، موقع ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنے بہترین مواقع عطا فرما دیے جہاں ہم اللہ سے بخشش حاصل کر سکتے ہیں، جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے اعمال نامے کو حسنات سے بھر سکتے ہیں، اور توبہ اور استغفار کر کے اپنے عمل نامے سے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اور اس جو آخری عشرے کی جو محنت تھی آپ کی، کتنی محنت تھی کہ آپ اس میں اعتکاف بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے آخری عشرے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2006 ہے، یعتکف العشر الاواخر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کر دیا، اور آپ کی وفات کے بعد پھر آپ کے ازواج یہ اعتکاف کرتی رہی ہے۔ اب دیکھیے آخری عشرے میں کمر بستہ ہو کے عبادت اور ساری ساری راتوں کا جاگنا ہے، اور جتنی محنت کرنی ہے اتنی عام دنوں میں نہیں ہے، اور پھر وہاں مسجد میں آ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب دنیا داری کا میرا کوئی کام نہیں ہے، باہر کی دنیا کے ساتھ میرا کوئی اب تعلق نہیں ہے، یہ 9 دن 10 دن جو ہے میں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ میں اب میرا ایک ہی کام ہے، اللہ تجھے راضی کرنا،
تیری عبادت کرنا، اور کوئی کام ہی نہیں، نہ کوئی دنیا کی مصروفیت ہے، نہ کوئی رشتہ داروں کے پاس آنا جانا ہے، نہ کسی قسم کا باہر کا کوئی اور معاملہ ہے۔ یہ مسجد میں خیمہ زن ہو کے بیٹھ گیا، اب یہ تلاوت کر رہا ہے، یہ دعائیں کر رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ قیام کر رہا ہے، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور دیگر جتنی بھی نیکی کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اب ایک ہی کام رہ گیا، باقی اور کوئی کام ہی نہیں، وہ ہے صرف عبادت۔ تو یہ اعتکاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسنون عمل، آخری عشرے کی اس عبادت اور اس غنیمت کو سمیٹنے اور حاصل کرنے کے لیے یہ ایک موقع، طریقہ ہے کہ باقی سارے کام ترک کر کے مسجد میں اعتکاف شروع کر دیں۔ اعتکاف کے حوالے سے کچھ روایات جو ہیں وہ سندن کمزور ہیں، اس کے لیے اتنا کافی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی کے ساتھ کیا ہے، لیکن کچھ روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی بندہ وقت دیتا ہے تو اس کی فضیلت کتنی ہے، مقام کتنا ہے۔ کیونکہ جو آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے نا، وہ دنیا کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو فری کر دیتا ہے اور اپنا ساری مشغولیت ختم کر کے ایک ہی کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عبادت۔ تو سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4107 ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا؟ یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، یعنی دنیا کے سارے کاموں سے وقت نکال میری عبادت کے لیے۔ یہ کوئی اعتکاف نہیں بھی بیٹھا ہوا عبادت کے لیے اسپیشل ٹائم نکالتا ہے، فارغ ہوتا ہے، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ یبن آدم، اللہ کا انداز کتنا پیارا، اے آدم کے بیٹے تفرغ لے عبادتی، میری عبادت کے لیے تو اپنے آپ کو فارغ کر، باقی مشغولیات سے فارغ کر۔ اگر تو یہ کام کرے گا املأ صدرک غنا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیری محتاجگیاں ختم کر دوں گا، تیری ٹینشنیں، تیری محتاجگی، تیرے فقر و فاقے یہ ختم ہو جائیں گے، تیرا سینہ غنا سے بھر جائے گا۔ یہ عبادت کا ثمرہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بیان فرما دیا۔ اس عبادت کا تمہیں دنیاوی طور پر بھی ثمرہ ملے گا، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں بھی ملے گا کہ تیرا سینہ غنا سے بھر جائے گا، تیرا فاقہ دور ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور ایسا نہیں کیا، تیرے پاس تیرے کاروبار سے نماز کے لیے بھی وقت نہیں نکل رہا، تیرے پاس رمضان جیسے مہینے میں بھی عبادت کے لیے وقت نہیں نکل رہا، تو دنیاوی کاموں میں اتنا مشغول ہو گیا ہے، تجھے صرف اپنا آپ ہی نظر آتا ہے اور دنیا کی ترقی نظر آتی ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کیا، تیرے سینے کو غنا سے نہیں بھروں گا، بلکہ تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، تیرے ہاتھ مشغول ہو جائے گا، تجھے فرصت ہی نہیں ملے گی، اتنا مصروف، اتنا مصروف، اتنا مشغول، تیرے پاس فرصت کے لمحات ہی نہیں ہوں گے، اور تیری محتاجگی ختم نہیں کروں گا۔ تو جتنا مرضی مصروف ہو لے، وقت دے لے، تیری محتاجگی نہیں ختم ہوگی، تیری محتاجگی پھر بھی برقرار رہے گی۔ کب؟ جب تو عبادت کے لیے وقت۔ تو یہ ایک تو ثمرہ بیان کیا عبادت کے لیے وقت نکالنے کا، اور دوسری طرف یہ بھی بیان کر دیا اس کی نحوست اور اس کی بے برکتی کتنی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح محتاج اور مشغول ہی رہیں گے جب آپ کے پاس وقت عبادت کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث ہے ابن ماجہ ہی کے اندر، حدیث نمبر 800، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما توطن رجل مسلم المساجد، ایک مسلمان مرد جب مسجد کو اپنا وطن بنا لیتا ہے، یعنی اپنا زیادہ وقت وہاں پہ گزارتا ہے، گویا اس کا یہ وطن ہے، یہ یہیں پر زیادہ وقت گزارتا ہے۔ اور اس میں اعتکاف کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جو مسجد میں زیادہ اوقات اپنے گزارتے، نماز سے پہلے آ کے نماز کے انتظار میں، نماز پڑھ کے نماز کے بعد وہاں پر بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور بھی بڑے فضائل ہیں اس کے۔ لیکن جو آدمی مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، تبشبش اللہ لہ، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ کیسے خوش ہوتا ہے؟ ایک دنیاوی طور پر چھوٹی سی لوگوں کے عقول کے مطابق اور لوگوں کے ذہنوں کے مطابق ایک مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، فرمایا جس طرح کسی کا گھر کا کوئی فرد غائب ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو اچانک گمشدہ فرد مل جاتا ہے، اپنا عزیز، اپنا قریبی، اسے اچانک دیکھ کر دلی کیفیت اور خوشی جو ہوتی ہے،
اللہ اس طرح خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا کوئی بندہ مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، مسجد کو اپنا وطن بنا لیتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ کسی اپنے کو دیکھ کر جو اچانک سے مل جائے اور جو گمشدہ ہو، کیا خوشی ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، کیا جذبات ہوں گے۔ تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو مسجد کو اپنا گھر بنا لیتے۔ پھر مسجد میں گھر بنا کے کرنا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے آپ اعتکاف بیٹھے ہوں یا آپ زیادہ تر مسجد کے اندر بیٹھے گپے ہانکتے رہیں یا پارٹی اور محفلیں چلتی رہیں۔ جی محفل چل رہی ہے، پارٹی ہو رہی ہے، کھانے کھائے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں نا لوگ اعتکاف میں بھی اعتکاف بیٹھتے ہیں، اعتکاف کرتے نہیں ہیں۔ اعتکاف بیٹھنے اور اعتکاف لیٹنے میں اور اعتکاف کرنے میں بڑا فرق ہے۔ یا تو خیمے میں لیٹے رہیں گے یا بیٹھے رہیں گے، کوئی عبادت نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی اذکار نہیں، کیا اعتکاف کر رہے ہیں؟ مسجد میں صرف بیٹھنا اعتکاف ہے بس۔ مسجد میں بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ نے باقی مشغولیت ترک کر دی ہے، اب آپ سارا وقت عبادت میں لگائیں گے۔ ہمارا مشاہدہ ہے رات کو جب قیام ہوتا ہے وہ خیمے میں ہوگا۔ خیمے میں کون ہے؟ یہ اعتکاف والا خیمے میں۔ نماز فرضی پڑھی، اٹھ کے فوراً گیا خیمے میں، کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے۔ رات کو تراویح کے ٹائم سو رہا ہے، آدھی رات کے قیام کے وقت وہ باہر بیٹھا کعبہ پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے۔ عبادت کب کرے گا؟ رات کے پہلے پار وہ عبادت نہیں کر رہا، اگلے پیر وہ عبادت نہیں کر رہا، دن کو فرضی نماز پڑھی، خیمے میں گیا، لیٹ گیا، یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ ہو گیا بیٹھنا۔ اعتکاف کرنا نہیں۔ اعتکاف میں آپ آئے، اپنے باقی کام چھوڑے تو پھر صرف سونا ہی تو نہیں، سوئے ضرورت کے مطابق، آرام کرے ضرورت کے مطابق، لیکن راتوں کو اٹھ کے قیام بھی کرنا ہے۔ نماز سے پہلے بعد کی سنن پڑھنی ہے، بیٹھ کے مسجد میں انہماک کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے، جتنے خیر کے کام ہے کرتے جائیں۔ اور فضول آئی عبادت کے لیے کسی سے فضول گپے کیوں مارنی؟ آئی عبادت کے لیے ہیں، اپنے اس خیمے کو جس خیمے میں آپ نے آرام کرنا ہے، یا جس خیمے کو آپ نے دنیا سے الگ تھلگ ہو کے صرف اپنے اور اللہ کے درمیان راز رکھتے ہوئے گریہ زاری کرنی تھی اور بکا کرنی تھی، رونا تھا، اسے آپ نے باقاعدہ طور پر ایک بیٹھک اور ایک مجلس بنایا ہوا ہے۔ یہاں آپ کے زائرین آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، گپے چل رہی ہیں، کیوں یہ بیٹھک بنی ہوئی ہے؟ یہاں تو آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا تھا، ساری دنیا سے کٹ کے، مخفی ہو کر۔ خیمہ اعتکاف کے لیے ضروری نہیں، مستحب ہے، نبی علیہ السلام نے لگایا ہے، لگایا جا سکتا ہے، لیکن خیمے کے لگانے کا مقصد آرام، اور آرام کے ساتھ کیا ہے؟ تنہائی کی عبادت۔ اور سب سے زیادہ مزہ، سب سے زیادہ لطف جو آتا ہے انسان کو، جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور وہ دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکار رہا ہو، یاد کر رہا ہو، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے، اس کی مٹھاس ہی کچھ اور ہے، اس کی لذت ہی اپنی۔ تو بہرحال اس میں قیام کریں، قیام رمضان، ایک اعتکاف کے ایک عمل ہے قیام، یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ جامع صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1163، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرضی نماز کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی نماز ہے وہ صلاۃ فی جوف اللیل، رات کی نماز ہے۔ رات کی نماز متقین کا شیوہ ہے، دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جو صالحین ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ قیام کرتے، اللہ کا حکم ہے قم اللیل الا قلیلا، اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ لیکن جو رمضان ہے، رمضان کے قیام کا بھی اپنا ہی مقام ہے۔ ویسے تو اللہ والے رمضان کے علاوہ بھی قیام کرتے ہیں۔ سورہ زاریات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، 17-18 نمبر آیت ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم سوتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحریوں کے وقت وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 16-17 میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ کیے ہوئے، دنیا سوئی ہوئی ہے اور یہ قیام کی حالتوں میں رب کو خوف کے ساتھ اور امید، رحمت کی امید کے ساتھ پکار رہے۔ تو راتوں کا قیام صالحین کا طریقہ ہے، عباد الرحمن کا طریقہ ہے کہ وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں۔ اور پھر جب رمضان آ جائے، اس کے قیام کا تو الگ ہی ایک مقام ہے۔ جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 37 ہے، یہ وہی تہجد، وہی قیام اللیل جو رمضان کے اندر قیام رمضان کے نام سے ہے۔
اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. سوشل میڈیا مثبت پہلو بھی بڑے ہیں، آپ دین کی دعوت پھیلا سکتے دور دور تک، اس کے منفی اثرات بھی بڑے. جب ہمارا ٹرینڈ یہی بن جائے کہ ہم نے دین اور ہر چیز سوشل میڈیا سے لینی ہے نا، پھر اس کے بڑے منفی اثرات بھی پڑتے ہیں. اہل علم سے رابطہ نہیں کرتے. اور جی آج کل اس رمضان میں خصوصاً زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ تر اس طرح کی چیزیں وائرل ہوتی ہیں کہ نماز قیام رمضان اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. سنتے کہ نہیں سنتے آپ؟ خصوصاً غامدی صاحب کی طرف سے اور دیگر پھر کئی لوگوں کو دیکھا دکھائی سنا سنائی آگے مکھی پہ مکھی مارتے رہے. قیام رمضان ثابت ہی. یہ بخاری کی حدیث نمبر 37 ہے. آپ فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا، جس نے ایمان کی حالت میں رمضان کا قیام کیا اللہ زندگی کا سارے گناہ معاف فرماتا ہے. تو آپ بتائیں وہ رمضان کا قیام کون سا ہے؟ کہتے ہیں نا نماز نہیں ثابت رات کی تراویح، تو یہ رمضان کا قیام پھر کون سا ہے بتائیے؟ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے. ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 2212 ہے. توجہ فرمائیے گا. آپ پروپیگنڈے کا شکار ہو کے عبادت کو ترک کر دیں؟ نہیں. اس کی اہمیت کتنی ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 2212. آ کے کہتا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا. کہتا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی اور. یا آپ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں نا. کسی اور کی عبادت نہیں، نظر و نیاز نہیں، رکوع سجدہ کسی کے لیے نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، اولاد کسی سے نہیں مانگنی، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اکیلا اللہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور میں اس بات پر گواہ ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ گواہی دیتے کہ نہیں دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہے؟ یہ گواہی سارے دیتے ہیں. پھر اس نے کہا میں صلیت الصلوات الخمس، 5 نمازیں پڑھتا ہوں. اب یہاں کہ ہم مارے جائے، اور پہلی گواہی بھی دے دی دوسری بھی دے دی، نمازیں 5 پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بڑی بشارت ملنے والی ہے. نمازیں جو 5 پڑھتے ہیں ان کے لیے بشارت کہ میں 5 نمازیں بھی پڑھوں. وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، اور پھر میں زکوٰۃ بھی ادا کروں. صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ. وَصُمْتُ رَمَضَانَ، توجہ کرنی ہے. وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، میں رمضان میں روزہ رکھوں اور رات کو قیام کروں. قیام رمضان ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ صمت رمضان وقمتہ. اب نبی علیہ السلام نے یہ جواب تو نہیں دیا جو قیام رمضان کون سا؟ نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اس نے پوچھا میں رمضان کا روزہ رکھوں، شہادت کے بعد نماز کے بعد زکوٰۃ کے بعد رمضان کے روزے بھی رکھوں اور رات کو میں قیام بھی کروں. میری مرتبہ مقام کیا ہوگا؟ مجھے ملے گا کیا؟ صلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صدیقین و شہداء کا اللہ ساتھ نصیب فرما دے گا. کتنا بڑا مقام ہے، خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. فَمِمَّنْ أَنَا، میں کن میں سے ہو جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں میرا صدیقین و شہداء، شہداء و صدیقین کا اللہ تجھے ساتھ نصیب فرما دے گا. یہ نہ سوچیں اور جی کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ثابت نہیں، کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے جی چھوڑو بس روزہ رکھو بس کافی ہے، روزہ صرف رکھو باقی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے، اللہ کے ہاں عزت چاہیے، تکریم چاہیے، مقرب بننا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر آئے. ہاں نفلی ہے، فرض نہیں ہے، گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہے ذرا وہ بھی دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات تو یہ ہوگی کہ ہمیں رمضان میں حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لفظی نبی علیہ السلام نے رمضان کا بولا من قام رمضان یا صمت رمضان وقمت. اب بعض لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز پھیلا رہے ہیں کہ جی جماعت نہیں ہے، اس کی جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے، آپ اکیلی گھر کے اندر پڑھے. پھر گھر کے اندر بھی جا کے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اگر کوئی گھر کے اندر رات کو قیام کرتا ہے اچھی بات ہے کرے، لیکن جو مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ لوگ قیام کرتے قیام اللیل، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہے ثابت ہے، اور اس کی فضیلت بھی نبی علیہ السلام نے بیان کی. جو چیز ثابت نہیں ہو اس کی فضیلت ہوتی ہے، فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اس پر کئی احادیث موجود ہے.
جامع سنن ابی داود میں اور جامع ترمذی میں مسند احمد کے اندر ایک حدیث موجود ہے، ابو داود میں حدیث نمبر 1375 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن، میں اختصار یہ حدیث بیان کرتا ہوں، وقت کم ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی قیام نہیں کروایا۔ اچھا وہ کیوں نہیں کروایا، اس کی وجہ بھی اللہ کے رسول نے بیان کی، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ قیام نہیں کروایا حتیٰ کہ 7 دن باقی رہ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 23ویں رمضان کو قیام کروایا۔ 23ویں رمضان کو ہمیں کیا کیا؟ قیام کروایا۔ پھر 24 کو آپ نہیں آئے، 25 کو آپ نے ایک ثلث رات تک آپ نے 23 کو قیام کروایا، یاد رکھیں ایک ثلث رات تک، اور آپ 24 کو نہیں آئے۔ 25 کو آپ نے قیام کروایا، آدھی رات تک قیام کروایا، تھوڑا نہیں کروایا، آدھی رات تک۔ پھر 26 کو آپ نہیں آئے، پھر 27، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی پوچھتے ہیں، لو نفلتنا قیام هذه اللیلہ، اللہ کے رسول آپ اس رات کو ہمیں نفلی قیام کرواتے جائیں، آپ کیوں نہیں کروا رہے، ہمیں اور زیادہ نفلی قیام کروائیں۔ اور یہاں پر رک کر میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں اجتماعی تاقراتیں بنائی جاتی ہیں، اجتماعی، اس میں کیا جی، ایک خطیب صاحب کو بلا لیا اور وہ ترنم کے ساتھ شعر و شاعری کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، حمدیں پڑھ رہے ہیں، اور قصہ سنا رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، واقعات سنا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر حلوہ تقسیم ہو رہا ہے، چائے تقسیم ہو رہی ہے، کھانے پینے بانٹے جا رہے ہیں۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول واعظ کرو، آئیے ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے، نہیں، رات نصیحتیں آپ ویسا بھی فرماتے رہتے، آپ ہمیں مزید نفل پڑھائیں، آپ ہمیں مزید قیام کروائیں۔ اگر آپ نے رات کا قیام کرنا ہے اور لیلۃ القدر کی جستجو کرنی ہے، بجائے اجتماعی کھانوں کے اور بجائے اجتماعی قصہ گوئی کے اور نعتوں کے، رات کا قیام کریں، اس میں قرآن سنیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی واعظ میں آپ کو ترغیب دلا دے، احادیث پڑھ دے، آیت پڑھ دے، تلقین کرے کہ اس کی اہمیت بیان کرے کہ قیام اللیل کی یہ اہمیت ہے، قرآن سننے کی یہ اہمیت ہے، الگ بات ہے۔ کسی کو نصیحت کبھی بھی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، کسی نماز کے بعد کی جا سکتی ہے، لیکن سپیشل اس طرح کے پروگرام کرنا اور قیام نہ کرنا، اس طرح کے پروگرام کرنا اور پھر فجر کے لیے بھی نہ آنا، تو یہ راج شب بیداری، اس کا کوئی ثبوت اور فائدہ؟ صحابہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ قیام کروائیں، نفل پڑھوائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، انہو، توجہ ان الفاظ پہ، من قام مع الامام کتب لہ قیام لیلۃ، جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام اپنا قیام پورا کر لیتا ہے، حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، اللہ ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس میں قیام رمضان جماعت کے ساتھ ثابت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، جو شخص، کون فرما رہے نبی علیہ السلام، امام کے ساتھ قیام کرتا ہے حتیٰ کہ امام سلام پھیر دیتا ہے، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ جو چیز ثابت ہے نا، اس کو پوری رات کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے لیے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی قولی حدیث سے ثابت ہو گیا، قولی حدیث سے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں اس کو کچھ بھی ہے ہی نہیں ثابت، یہ قولی حدیث سے ثابت ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں امام کے ساتھ قیام، اور پھر جو صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا، لوگوں نے آپ کے ساتھ قیام کیا، اور یہ جو روایت ابھی میں نے پڑھی ہے نا، اس میں یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 27ویں شب کو اپنے اہل و عیال کو بھی جمع کیا، اپنی ازواج مطہرات کو بھی جمع کیا، لوگوں کو بھی جمع کیا، اور اتنا لمبا قیام کروایا کہ ہمیں سحری فوت ہونے کا خدشہ تھا کہ سحری کہیں نہ فوت ہو جائے، اتنا لمبا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ پھر جو بخاری کی دوسری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام سے آبا کے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں نکلتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کر دی، علت میرے نہ آنے کی کیا ہے، روز روز قیام کرواتا کیوں نہیں ہوں، ناگہ کیوں کرتا ہوں؟ خشیت ان یفرض علیکم، مجھے ڈر ہے اگر میں تسلسل سے کرتا رہا تم پہ فرض نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے، لکھی نہ جائے۔ یہ امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی۔ آپ فرماتے ہیں لولا ان اشق امتی لامرتهم بالسواک، امت کو اگر مشقت کا خدشہ نہ ہوتا میں مسواک اور نماز اور ہر وضو کے ساتھ لازم قرار دے دیتا۔ تو یہاں امت پر رحمت تھی، آپ کی شفقت تھی، میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے کہ اس پر یہ قیام اللیل فرض نہ ہو جاؤ، پھر یہ راتوں کو قیام کر ہی نہ سکیں، عاجز آ جائے۔ وہاں حدیث کے اندر الفاظ ہے کہیں ایسا نہ ہو فرض ہو جائے اور پھر تم عاجز آ جاؤ، یہ کر ہی نہ پاؤ، اس لیے میں روز بروز نکلتا نہیں۔ پھر کہہ دیتے ہیں جی ہمارے ایک کراچی کے مفتی صاحب بھی ہیں،
کہ یہ تو حضرت عمر نے جماعت شروع کی ہے جی، نبی علیہ السلام سے جماعت نہیں ثابت، حضرت عمر نے شروع کیا اور حضرت عمر نے پھر 20 شروع کیا ہے۔ اگر آپ حضرت عمر کی جماعت مان کے تو آپ قیام کر رہے ہیں، پھر آپ حضرت عمر کی 20 بھی مان لیں۔ یہ ان کا ایک اعتراض ہے، بے دلیل اعتراض ہے۔ اللہ کے رسول سے جماعت ثابت ہے، حضرت عمر نے جماعت کی تجدید کس طرح کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور دوسری بات، حضرت عمر سے بھی 8 رکعتیں ہی ثابت ہیں، موطا امام مالک کے اندر صحیح سند حدیث موجود ہے۔ تو اب یہ بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت مانتے، جماعت حضرت عمر کی نہیں تھی، جماعت رسول اللہ نے کروائی ہے خود، اور کروانے کے بعد امت کو یہ نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان کر دی، امام کے ساتھ اگر قیام رمضان کرو گے یا عام دنوں میں قیام کرو گے، اللہ ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ تو قیام با جماعت کہاں سے ثابت ہو گیا؟ کہتے جی حضرت عمر نے جماعت کروائی، پہلے لوگ اکیلی اکیلی پڑھتے تھے۔ وہ روایت جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 210 ہے، آپ خود جائیں بخاری کھولیں، آج کل تو سہولت ہے، نیٹ سے نکالیں بخاری اصل اور اس کا ترجمہ، اس کے اندر الفاظ کیا ہیں، کیا حضرت عمر نے جماعت کروائی، شروع کروائی ہے؟ اس کے اندر الفاظ یہ ہیں، کچھ لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے تھے فیصلی بصلاۃہ الراد، اور کچھ لوگوں کے پیچھے ایک پورا گروہ نماز پڑھتا تھا۔ کچھ لوگ اپنی پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے پیچھے پورا، حضرت عمر کے اس فرمان سے پہلے پورا گروہ الرہط، ایک جماعت، ایک آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ یہ با جماعت ہے کہ انفرادی ہے؟ یہ کیا ہے؟ با جماعت ہے۔ الرہط، ایک گروہ پیچھے رہے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں، ادھر ایک الگ ہے، ادھر الگ ٹولی ہے، میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ انہوں نے ابی بن کعب کے پیچھے جمع کر دیا کہ اپنی اپنی ٹولیاں چھوڑو اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھو۔ تو اب وہ جو ٹولی تھی، جو رہت تھا، وہ با جماعت تھا کہ اکیلا؟ تو حضرت عمر نے کوئی جماعت شروع کروائی ہے یا اس جماعت کو ایک جماعت کیا ہے؟ ایک جماعت۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ نے فرمایا خشیت ان یفرض علیکم، کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پر فرض نہ کی جائے۔ تو قیام رمضان بغیر کسی پروپیگنڈے کے کریں اور دل کھول کے کریں، بڑے اجر والا کام ہے، بڑی فضیلت والا کام ہے، اور با جماعت ثابت ہے۔ اور آپ 8 سے زائد اپنی مرضی سے مسنون قرار دیے بغیر زائد نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اعتکاف کی بات بھی ہو گئی۔ اس آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے لیلۃ القدر کی، قدر کی رات، عظمت والی رات، یا جس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ رات ایسی ہے، سورہ نمبر 97 لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ابھی وقت ہو گیا ابھی اس کے اوپر بات کرتا۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، لیکن اس وقت جو ہم عبادت کریں گے نا، ہماری وہ عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاش کرو، 21 23 25 27 29، ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے، 5 ہی تو راتیں، اگر 5 راتیں انسان جاگ کے عبادت کرے تو یقیناً وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ ہمارے لوگ باہر دیکھتے رہتے، کوئی درخت تو نہیں لمبا کیا ہوا سجدہ کر رہا، کسی نے بکری باندھی ہو پھر درخت کے ساتھ لٹک گئی ہو۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نشانیاں ڈھونڈتے رہیں باہر جا کے، آپ عبادت کریں، ان میں سے ایک رات موافق آ جائے گی اور اللہ رحم فرما دیں گے، اور اللہ اس کی من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر لیلۃ القدر قیام کی حالت میں آ گئی تو اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ کچھ سوالات ہیں، وقت اوپر ہو گیا، میں مختصر جواب دوں گا۔ کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ عورت اعتکاف کے لیے شرط ہے مسجد، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جو اعتکاف کیا ہے انہوں نے مسجد کے اندر کیا ہے۔ گھر کے اندر خواتین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعتکاف کرنا ثابت نہیں ہے۔ اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، مرد ہے یا عورت اسے اعتکاف مسجد کے اندر کرنا چاہیے۔ اگر مسجد کے اندر با پردہ انتظام الگ موجود ہے تو ہماری مسجد میں انشاءاللہ اوپر ہال میں موجود ہے الگ انتظام، رستہ بھی الگ ہے، ہر چیز الگ ہے، تو اعتکاف عورت کا گھر کے اندر نہیں بلکہ مسجد میں۔ دوسرا سوال ہے کیا صدقہ فطر میں اناج دینا افضل ہے یا پیسے؟ اناج نبی علیہ السلام نے نکالا ہے، اس کی مفصل میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا اس کے مسائل۔ اناج نبی علیہ السلام نے نکالا ہے 1 صاع، جو مقدار ہے وہ بھی اناج کی ہی مقدار ہے، تو افضل اناج دینا ہے۔ ہاں اگر کوئی چاہتا ہے اس کا قیمت ادا کرنا، اس اناج کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے، اس کا جواز موجود ہے، افضل اناج ہی ہے۔ ایک سوال ہے کیا ہم اللہ تعالیٰ سے نیکیاں مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے 1 ارب نیکیاں عطا فرما؟ جو کیا نہیں وہ مانگے کیوں؟ اب ایک بندہ کہ اللہ مجھے جمعے کا ثواب عطا کرنا، میں سوتا ہوں، اے اللہ میں دن کو تو کھاؤں پیوں گا پر تو مجھے 10 روزوں کا ثواب دے دے۔ روزوں کا ثواب اپنے لینا کیوں ہے جب کرنا نہیں ہے؟
نیکی اللہ سے اگر مانگیں اللہ مجھے عرب نیکیاں دے، یہ نہیں، آپ اللہ سے نیکی کی توفیق مانگیں. کیا کریں؟ توفیق مانگیں. جس سے اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے استعمال کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، جامع ترمذی کے حدیث ہے، کیسے استعمال کرتے ہیں؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح، اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے. نبی علیہ السلام نماز پڑھ کے دعا کرتے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ اچھی عبادت، ذکر اور شکر کی میری مدد کر. آپ اللہ سے مدد مانگیں، توفیق مانگیں، اللہ مجھے اربوں خربوں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اب اس کا ثواب تو اللہ نے دینا ہے، وہ آپ نے مانگنے کی ضرورت نہیں. جتنے اخلاص کے ساتھ کریں گے اللہ اتنا بڑا چڑھا کے اجر دے گا. تو نیکیاں مانگنے کے بجائے نیکیوں پر معاونت اور نیکیوں کی کیا مانگنی چاہیے؟ توفیق. کیا غصے کی حالت میں فرعون، ابو جہل، ابو لہب یا شیطان کو گالیاں نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. کسی کو گالی نہیں دینی آپ نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الشیطان، شیطان کو گالی نہیں دینی. شیطان کو آپ نے گالی نہیں دینی. جب آپ شیطان کو گالی دینے کے بجائے آپ کہو بسم اللہ. آپ جب بسم اللہ کہتے ہو وہ چھوٹا مکھی جتنا ہو جاتا ہے، جب آپ اس کو برا بلا کہتے ہو تو وہ بڑا ہو جاتا ہے حتی یکون مثل البعیر، اور کہتا ہے بقوتی، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میری طاقت سے ہوا ہے. تو یہ شیطان کو گالی دینا اور یا فرعون، ابو لہب، ابو جہل ان کو بھی گالی دینا یہ ثابت نہیں ہے، نہیں دینی گالی. کیا ہم کسی کو صدقہ دے کر اس سے مانگ سکتے ہیں؟ قرضہ دے کر. کسی کو قرضہ دے کر جو لمٹ آپ نے کی ہے اس سے پہلے تو نہ مانگے. آپ نے کہا 1 مہینے بعد دینا، پھر مہینے کے بعد آپ مانگ سکتے ہیں، اپنے قرضے پر مطالبہ کر سکتے ہیں. ہاں مطالبے میں نرمی ہوگی تو اجر بہت زیادہ ملے گا. بعض استاد بچوں سے اسکول لیٹ آنے پر جرمانہ عائد کرتے ہیں، کیا یہ جرمانہ ادا کرنا جائز ہے؟ اگر تو وہ کوئی اس طرح کا اور معاملہ نہیں ہے، صرف بطور سزا کہ جسمانی سزا نہیں دے رہے، مالی دے رہے تاکہ بچہ آئندہ اس سے ڈرے اور آئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ.